टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीहा के पाक बुजुर्ग और कुद्दूस नाम में आज शब फिर ये खाकसार खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। ममनून हूं उस परस्तिश और दुआओं के लिए जो हमारी इस आईडी क्राइस्ट विजन यूरोप पर की गई है। आप जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कलाम को सुन रहे हैं, आप नहीं सुन पाए क्योंकि वो सिर्फ हमारी स्काइप आईडी पर है जो साथ साथ चल रही है। लेकिन आपके साथ मिलकर जिंदगी बख्श खुदावंद के कलाम के सीखने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं और रूए पाक जो हमारा बेहतरीन मुअल्लम है, आज अपने कलाम के वसीला से हम कलाम होगा। हम तैयार हो जाएं कि वो मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। याद रखिए कि जब हम रोमियो के खत के दूसरे बाब का मुतालिया कर रहे थे तो हमने मुकद्दस पौलुस को ऐसे लोगों को निगाह में रखने से मुताल्लिक बात करते हुए देखा जो शरीयत की पैरवी करने के दावेदार थे और वो दूसरों को कहते थे कि तुम ये करो और तुम वो करो, लेकिन मुकद्दस पौलुस ने उन पर यह जाहिर किया कि अगर तुम दूसरों को यह करने के लिए कहते हो तो तुम खुद क्यों नहीं करते। शरीयत की बाबत मैं यूं कहूंगा कि वो अच्छी है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि शरीयत अच्छी नहीं है। नो, शरीयत अच्छी है। मैं मूसवी शरीयत की बात करता हूं, 10 अहकाम की बात करता हूं और भी कई अहकाम हैं जो हमारे लिए बड़े फायदेमंद और मुफीद हैं। खाने और ना खाने, जायज और नाजायज रिश्तों के इम्तियाज से मुताल्लिक बहुत कुछ हमें बताती है। इस शरीयत ने तो हमारे लिए यह आईना फिक्स किया कि हम अपने आप को देखें कि हम रास्तबाज हैं या गुनहगार हैं। शरीयत ने हमें गुनाह की पहचान बख्शी है। शरीयत ने हमें बताया कि तुम तोले गए और कम निकले हो। शरीयत नहीं जो हमारी उस्ताद बनी है, रहनुमा बनी है, कायद बनी है मसीह खुदावंद तक पहुंचाने में। अगर शरीयत ना होती तो हम इन तमाम बातों से और फजाइल और बरकत से महरूम हो जाते। लेकिन बात यह है कि शरीयत ने किसी इंसान को गुनाह से बरी नहीं किया। मुराद यह है कि शरीयत के आमाल पर तकिया करने के जरिया कोई भी इंसान रास्तबाज नहीं ठहरा। रास्तबाज से मुराद 100% रास्तबाज। और फिर आप भी और मैं भी अपनी जिंदगी पर इन बातों को लागू करते हुए देख सकते हैं कि मेरी रास्तबाजी
अगर आमाले शरीयत पर मबनी हो तो कितनी है। अपने आप को देखने और गौर करने और सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, हम मुकद्दस पौलुस को यह कहते हुए देखते हैं रोमियो 2 बाब और इसकी 24 आयत में, क्योंकि इससे पहले हम जिक्र कर चुके थे कि तुम खुद जो कहते हो दूसरों को आप क्यों नहीं करते। और बड़ा खूबसूरत हमने ख्याल गुजरी बाइबल स्टडी में अपनी जात से मुताल्लिक भी पेश किया था, यानी हम जो खुदा के कलाम को दूसरों के सामने रखते हैं, इस बात का अतलाक मेरी और आपकी जिंदगी पर कैसे होता है, यह बात कर रहे थे। लेकिन रोमियो 2 की 24 में वही बात मुकद्दस पौलुस लेकर आगे बढ़ते हैं और फरमाते हैं कि क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफ्र बका जाता है। चुनाचे लिखा भी है, क्या लिखा है उसकी तरफ हम भी आते हैं। लेकिन सिर्फ इस 24 आयत के मुताबिक अगर मैं बात करूं, यूं तो हम 29 आयत तक हम आज देखेंगे, क्योंकि एक ही बात एक लड़ी में परोई जा रही है। लेकिन इस 24 आयत के मुताबिक हम इस हकीकत को देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस उन यहूदी उलमा और शरीयत के पैरोकारों से मुखातिब होकर यूं फरमाते हैं कि चूंकि तुम शरीयत की तालीम देते हो लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते, जिस सबब से गैर कौमें जो गैर यहूदी लोग हैं वो तुम पर उंगली उठाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन से यहोवा खुदा की पैरवी करते हो, क्योंकि खुद दूसरों को तो दर्स देते हो लेकिन आपकी अपनी जिंदगी पर उसका असर नहीं है। अजीजों, क्या आज जो हम शरीयत के वसीला से नहीं, अगरचे वो अच्छी है, बल्कि फजल के वसीला से निजात पाए हैं, जब हम दूसरों को इस खुदा के कलाम का दर्स देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप देते हैं, मैं कहता हूं हम जो दूसरों को सिखाते हैं, मैं भी शामिल हूं। यहां लिखा है इस आयत के मुताबिक कि तुम्हारी बाबत गैर कौमों में खुदा के नाम की तकफीर होती है, बेइज्जती होती है। क्यों? क्या मतलब? क्या खुदावंद ने मुझे और आपको यह नहीं कहा कि तुम जमीन के नमक और दुनिया के नूर हो? पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को कहते हैं कि तुम वो खत हो जो पढ़ा जाता है। और बुजुर्ग लूका अमाल 1:8 में खुदावंद यीशु मसीह की जबानी फरमाते हैं कि तुम मेरे गवाह होगे। तो बात यह है कि जब हम नूर और नमक और गवाही का और एक मैसेज दूसरे लोगों पर छोड़ते हैं, तो किस तरह का मैसेज हम अहले जमीन और इर्द गिर्द के लोगों को देते हैं? क्या वो हमारे कुछ ऐसे कामों को देखते हैं जो उनके लिए ठोकर का सबब है? देखिए, एक बात तो यह है कि हां, हम हैं इंसान, हमसे गलती और गुनाह हो जाता है, लेकिन कहीं हम
غلطیاں اور گناہ کرتے ہی تو نہیں رہتے، کہیں ان غلطیوں اور گناہوں کا تانتا تو نہیں بندھا ہوا؟ اگر ایسا ہے تو ہم غیر قوموں کے لیے جو غیر مسیحی ہیں، ہم ان کے لیے نمونہ نہیں؟ اور بجائے اس کے کہ مسیح کا نور میری اور آپ کی زندگی سے منعکس ہو کر ان لوگوں پر پڑے، وہ ہمارے شاید کیریکٹر کو دیکھ کر ہمارے خدا کی تکفیر کرتے ہیں۔ کیا غیر قومیں یہ نہیں کہتی کہ جو عیسائی ہیں یہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمیں اس لفظ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شرابی کبابی ہیں؟ یا اس کے علاوہ کئی اور باتیں اپنی ذات کی بابت سوچئے جس کا ہمارے کردار اور ہماری لائف سٹائل سے تعلق ہے۔ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ زناکار ہیں، اور بت پرستی کی بھی کہتے ہیں، اندر کھاتے یا انڈر دا کارپٹ ان کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ان کے سامنے نمونہ ہیں، جس سبب سے کہیں وہ میرے اور آپ کے خدا کی تکفیر تو نہیں کرتے۔ اگر وہ جھوٹ بولتے اور رشوت لیتے ہیں تو ہمارا کیا مقام اور کیا کردار ہے؟ سوچنا ہے نا ان باتوں کو۔ اگر وہ ہر بات میں قسم خدا کی یا دو چار گالیوں کے بغیر ان کا کٹا سیدھا ہی نہیں ہوتا، تو پھر کہیں ہم اس رنگ میں ڈھل تو نہیں رہے؟ ہماری گفتگو اور ہمارا کردار کیا عکاسی کرتا ہے وقت کی اور وعدے کی پابندی کے اعتبار سے بھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسیحا اور ہمارے خدا کے نام کی ہمارے سبب سے مسلسل تکفیر ہو رہی ہو؟ سوچنا ہے۔ اب جو آیت 29 ہے، 25 آیت، کیونکہ ہم نے 24 کی بات کی، آیت 25 لکھا ہے، ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے، لیکن جب تو شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ نامختونی ٹھہرا۔ آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے یہودی جو مسیح خداوند پر ایمان لے بھی آئے، بائبل میں کئی ایسے حوالہ جات ہیں کہ ایمان لانے کے باوجود وہ یہ سوچتے تھے جس کا ختنہ نہیں ہوا وہ گویا ایماندار نہیں ہے، اور پولس رسول نے ان کو اور جگہوں پر بھی خبردار اور آگاہ کیا اور صحیح لائن پر ڈالا کہ تم کیا کہتے ہو۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ابراہم کی نسل ہیں۔ نمبر 2، یہ جو ختنہ ہے یہ گویا خدا کے ساتھ ایک عہد میں ہمیں باندھتا ہے۔ اس کو وہ ریلیجیسلی مذہبی طور پر سر انجام دیتے تھے، جبکہ میں یوں کہوں گا کہ مفسرین بائبل یہ کہتے ہیں کہ ختنہ کا میڈیکلی تو ہمارے ساتھ تعلق ہے، اچھا ہے کہ ختنہ ہو میڈیکلی، لیکن مسیحی ایمان کے ساتھ ختنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
میڈیکلی اچھا ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن مسیحی ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یوں کہوں کہ اگر کوئی غیر مسیحی شخص مجھ سے کبھی کبھی بات کرتا ہے اور وہ یہودیوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ ہاں میں مانتا ہوں۔ تو پھر تم یہودی ہوئے کیونکہ تم خدا کو مانتے ہو۔ کیا تم ختنہ کرواتے ہو مذہبی سمجھ کر؟ ہاں ختنہ ضرور کرواتے ہیں ہم، اوکے، پھر تم یہودی ہوئے۔ کیا تم 10 احکام کو مانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، تو پھر تم یہودی ہوئے کیونکہ یہ یہودیوں کا طور طریقہ ہے۔ داڑھی پر تمہارا اور پگڑی پر یقین ہے؟ ہاں کیوں نہیں، تو پھر تم یہودی ہوئے کیونکہ یہ یہودیوں کا دستور ہے مذہبی طور پر۔ تم کسی ایک دن کو مقدس سمجھتے ہو؟ ہاں ہمارا فلاں دن ہمارے لیے ایک مقدس دن ہے، تو پھر تم یہودی ہوئے، کیونکہ یہودی بھی ایک خاص دن کو مقدس سمجھتے تھے۔ اور بہت ساری اور ایسی باتیں ہیں جن غیر مسیحی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، اہل یہودیت کی اور ان کی باتوں میں بہت حد تک مماثلت ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ختنہ پر فخر ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہے، بشرطے کہ تم جو باقی شریعت ہے اس پر بھی عمل کرو۔ کیا مطلب ہے جی؟ مطلب کلیئر ہے کہ اگر تم ختنہ کو سب کچھ سمجھتے ہو تو جو باقی احکام شریعت ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ کو یاد ہے میں نے گزری دفعہ بھی کہا تھا اور آج بھی ذرا سا ٹچ دیا ہے کہ شریعت کے مطابق آپ کو 100% مارکس لینا ضروری ہے۔ ختنہ بھی ہو جائے، یہ کھال سی اتر جائے، اور اس کے بعد قربانیاں، نذر و نیاز بہت کچھ کریں، لیکن اگر ایک ہی بات میں خطا کی تو گویا ساری شریعت کی حکم عدولی کی ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے، کر لے اپنے آپ کو پاک اگر تو کر سکتا ہے تو۔ ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے، یہی بات جو میں نے کی ہے۔ لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا یعنی نافرمانی کی تو تیرا ختنہ نامختونی ٹھہرا، یعنی وہ کس کام کا ہے؟ پھر تم نے اپنے آپ کو نرا دکھ دیا ہے، یہ تمہارے کام کا نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ میں کئی غیر مسیحی لوگوں کی بابت دیکھتا ہوں کہ سال میں ایک خاص سیزن ان کے زندگی میں ہوتا ہے جب وہ چاقوؤں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، چھروں کے ساتھ، زنجیر کے ساتھ گویا اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، بلیڈ سے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، سر پر بھی کیا بچے اور کیا بڑے، اپنے آپ کو یوں وہ دکھ دیتے ہیں۔ کیا خدا نے یہ بدن اس لیے بنایا ہے؟ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اب دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی آسمان سے اس زمین پر آیا کہ میرا اور آپ کا دکھ وہ خود صلیب کلوری پر سہ لے، اور یوں ہم گناہوں کی معافی اور حیات ابدی کے وارث ہو سکے۔
اور آیت 26، پس اگر نامختون شخص، اب اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے، اگر تمہیں ختنہ پر بھروسہ ہے تو اب دوسری طرف اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ختنے کا قائل نہیں ہے، نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے، باقی تمام احکام پر عمل کرے، تم تو صرف ایک ہی پر یعنی ختنہ پر بھروسہ کرتے ہو، تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ یعنی غیر قوم کا اور تمہارا معاملہ برابر ہی ہے۔ تم ختنہ پر بھروسہ کرتے ہو، وہ نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ختنہ نہیں کرواتے، تم نیک اعمال نہیں کرتے، تو سوئی تو دونوں کی ایک ہی جگہ پر آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ گویا شریعت کے احکام کی حکم عدولی کرتے ہو، ظاہری نشان پر فخر کرتے ہو، خدا ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ اور آیت 27، اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختمہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، یعنی غیر یہودی شخص، نامختون غیر یہودی، اگر وہ شریعت کو پورا کرے، ویسے ناممکن ہے، لیکن اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو تیرے پاس تو کلام ہے، تیرے پاس شریعت ہے، تم ختنہ پر یقین رکھتے ہو، تو باوجود کلام کے اور ختنہ کے تم شریعت کی نافرمانی کرتے ہو اور تم قصوروار نہیں ٹھہرائے جاؤ گے؟ یہ سوال مقدس پولس پوچھتے ہیں، ان پر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگر مسیح کو ایک طرف کر دیتے ہو، اوکے، لیکن پھر تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم 100% شریعت پر عمل کرو۔ ہاں، کسی ایک بات پر عمل کرنے سے بات نہیں بنتی، تمہیں مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا پڑے گا اور اپنے پاپوں کا اقرار کرنا پڑے گا اور مکمل طور پر راست باز بننا پڑے گا۔ اور آیت 28 لکھا ہے، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے۔ ہاں، یہی بات ہم نے اس آیت میں جو پہلی آیت تھی اس میں دیکھا، وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ پولس ان پر اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ خدا ظاہری نشانوں کو پسند نہیں کرتا، وہ باطن کو پسند کرتا ہے، اور اگر باطن خدا کے ساتھ راست نہیں ہے تو تم کرتے پھرو جو کرتے چلے آ رہے ہو، اس کا تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف جسمانی نمود ہے۔ اور آیت 29 جو آج کے لیے آخری آیت ہے اس حوالے کی، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اندرونی طور پر سوچ کا بدل جانا۔ بات تب ہے کہ بدل جائے سرشت انسان کی، ورنہ لکھنے کو تو لکھ دو اونٹ پر لاری کا نام۔ تو یہاں بات یہی کہی جاتی ہے کہ یہودی وہی ہے نتیجتاً جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے۔ دل کا ختنہ اور روحانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے خیالوں اور سوچوں کے اعتبار سے دنیا سے کٹ جاؤ، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے سے کام
ना करो। और फिर और रूहानी है ना कि लफ्जी, यानी सिर्फ टें टें नहीं है। बहुत लोग टें टें करते हैं, खा वो गैर मसीही है या कई जो अपने आप को मसीही भी कहते हैं लेकिन मजहबी लोग हैं, मजहबी, उनकी बात हो रही है। जो दिल का और रूहानी है ना कि लफ्जी, ऐसे की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। किनकी? जो दिल के मखतून हूं, ख्यालात के मखतून हूं, जबानी तौर पर बम्पर स्टिकर्स ना हूं, बल्कि उनकी जिंदगी दूसरों के लिए नमूना का सबब हो। उनके जरिया से खुदा के नाम की ताजीम होती है, तकफीर नहीं होती। तो इन आयात में, बल्कि चूंकि यह बाब की आखिरी आयत थी, हम मुकद्दस पौलुस को निचोड़ के तौर पर अहले शरा को यह बता रहे हैं कि तुम शरीयत पर फख्र तो करते हो, करो, लेकिन फिर 100% इस पर अमल भी करो। और अगर तुम नहीं कर पाते तो फिर दिल का खतना करवाओ, खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ, अबदी जिंदगी को हासिल करो और गुनाहों की मुआफी को। किताब मुकद्दस में मैं आपकी तवज्जो एक हवाले की तरफ लिए चलता हूं, जहां एक यहूदी, उस वक्त मसीह यीशु अभी फिजिकली आए नहीं थे, उनकी पैदाइश नहीं हुई थी, मेरी यहूदियत ही थी। तो एक यहूदी अहले यहूद से मुखातब है, सुनिएगा क्या कहता है, हवाला बाद में बताऊंगा। यहां क्लियरली वो ये बता रहा है, खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी, वो सदा झड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। आगे सुनिएगा गौर से, उसने हमारे गुनाहों के मुवाफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। एक यहूदी यहूदियों से यह कह रहा है कि अगर खुदा हमारी बदकारियों के मुताबिक, हमारे गुनाहों के मुताबिक हमें बदला देता तो बड़ी मुश्किल थी। उसने हमसे वैसा सलूक नहीं किया, तो फिर क्या किया? क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। और फिर जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। ये मुस्तकबल की तरफ नबुवती रूह में जबूर नबी इस बात कर रहा था। दाऊद की बात करता हूं, 103 जबूर की 8 से 12 आयात तलावत की है, जो मसीह यीशु की बाबत, मुस्तकबल में खुदा के फजल की बाबत बयान करता है कि अगर खुदा शरीयत के मुताबिक हमें बदला देता, ओहो, तो बड़ी मुश्किल थी। लेकिन खुदा जो गफूर और रहीम है, रहम करने वाला है, तरस खाने वाला है, उसने हमसे मोहब्बत की, हम पर मेहरबानी की कि हमारी खातिर उसने अपने बेटे मसीह यीशु को भेज दिया, जो हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ और जी उठा। उस पर ईमान लाने के वसीला से हम हयाते अबदी के वारिस होते हैं। इसीलिए कहता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर की है।
اور یہ شریعت نے نہیں کی. خدا کے برے مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان بطور فدیہ ادا کرنے کے ذریعہ سے دور کیے ہیں، بشرطے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہوں. خداوند مجھے اور آپ کو اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کے لیے نہیں، جسمانی نبود پر نہیں، صرف عبادات میں جانے اور شرکت کرنے پر نہیں، بلکہ فضل بخشے کہ یہ خدا کے ساتھ شخصی تعلق کے ذریعہ سے میری نجات اور میری مخلصی ہے. اس کے علاوہ میرے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا. دعا ہے جو میں آپ کے ساتھ مل کر کروں گا، اور وہ یوں ہے کہ اے قادر مطلق، شکر گزار ہیں شریعت کے لیے بھی جو ہمیں مسیح تک پہنچانے میں استاد بنی، جس کے ذریعہ ہمیں گناہ کی پہچان ہوئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ نے دیکھا کہ بشر اعمال شریعت کے سبب سے راست باز نہیں ٹھہرتا، تو آپ نے ہماری مخلصی اور نجات کا انتظام کیا ہے. او خدا باپ، ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں. ممکن فرمائیے کہ ہم نرے مذہبی ہی نہ رہے، دستور و رسوم کے پیروکار نہیں، بلکہ صلیب کے پیغام کو قبول کرنے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی اور حیات ابدی کے وارث ہو سکے، تاکہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر آج یہ کہہ سکیں جیسے پورب سے پچھم دور ہے، ویسے ہی اس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کیا ہے، مٹا ڈالا ہے. اس نے ہمارے کرمزی گناہوں کو دھو کر اپنے لہو سے برف کی مانند سفید کر دیا ہے. اور ہم کہنے والے ہوں کہ ہماری خلاصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب برہ مسیح یسوع کے بیش قیمت خون سے. او خدا باپ، ہم آپ کے اس احسان اور اس محبت کے لیے شکر گزار ہیں، جنہوں نے آج تک آپ کو اپنا دل نہیں دیا. منت کرتا ہوں خداوند، اس ٹیچنگ کے وسیلہ سے وہ اپنے آپ کو فلی آپ کے سپرد کر سکے اور آپ کا جلال ان کی زندگیوں سے ظاہر ہو سکے. ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول کیجیے، کیونکہ مانگتے ہیں مسیحا کے پاک بزرگ قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے. آمین. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. باب 3 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، لیکن جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی. تب تک آپ خدا کی امان میں رہے. آمین.